السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ۔ ہم سب اس وقت فلسطین کو لے کر بے حد پریشان ہیں۔ ہم اپنے ڈی پی کا پکچر بھی لگا دیتے ہیں، ہم فلسطین کی تعریف میں بہت سارا سوشل میڈیا پہ بول بھی دیتے ہیں، جھنڈا بھی لگا لیتے ہیں، پہن بھی لیتے ہیں، لیکن ہم اس وقت جب کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا محض کہنا کھڑے ہونا کافی ہے یا ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے؟ اس لیے آج میں نے وزٹ کیا تھا پیلسٹینین ایمبیسی کو جو اسلام آباد میں موجود ہے، اور ان کے ایمبیسڈر اور فرسٹ سیکرٹری سے میری ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ کچھ ڈسکشن کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم محض کھڑے نہ ہوں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ سب سے پہلے تو ان کو ایمرجنسی میڈیسن کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ اچھی میڈیسن بہت ہی چیپ پرائسز میں، بہت ہی افورڈیبل پرائسز میں بناتی ہیں اور افریقن ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ تو اگر وہ جو ہیں وہ والی ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز یا پھر جتنی بھی بڑے بڑے آپ کے میڈیکل یونٹس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں یا کسی طرح مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پیلسٹینینز چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ آپ کی بینڈیج ہوتی ہے نا، جو ایک ہوتی ہے ہیموسٹیٹک بینڈیج جو آٹومیٹکلی بلیڈنگ کو روک دیتی ہے، ہیموسٹیٹک بینڈیج ہو گئی، آپ کے سیوچرز ہو گئے، سٹچز ہو گئے، آپ کی جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس جو پاکستان میں بنائے بھی جاتے ہیں، وہ بہت سارے انسٹرومنٹس ہو گئے، اور یہ جو آپ کی ایمرجنسی میڈیکیشن ہے، اینٹی بایوٹکس ہے، طرح طرح کی بینڈیجنگ اینڈ ایمرجنسی میڈیکیشن وغیرہ ہے، اگر آپ لے سکتے ہیں یا آپ ایک ایسی میڈیکل سروس ہیں جو پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو پلیز ایمبیسی سے رجوع کیجیے، ان کو جا کے دیجیے، اور وہ ان کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور وہ یوزلی ایجپٹ کے تھرو یا جارڈن کے تھرو ان کو پہنچائی جاتی ہے، اور یہ ایمبیسی پوری رسپانسبلٹی لے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کے کالجز ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے ڈفرینٹ قسم کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے اندر آپ اسپانسرشپ لے سکتے ہیں ان بچوں کی، تاکہ ادھر جو بھی فیملی پوری طرح پیرش ہو بھی رہی ہے اس میں سے کوئی ایک عدد بچہ بھی اگر آپ اس کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور وہ یہاں پڑھے، چاہے وہ کوٹا سسٹم میں پڑھے، اگر آپ کی انسٹیٹیوٹس دیتے ہیں کوئی سیٹ ان کو، یا آپ ان کی پڑھائی افورڈ کرتے ہیں، تو وہ بچہ ایک بچ جائے گا، اس کے پاس ایک اسکل آ جائے گی، ایک ہنر آ جائے گا، ایک پڑھائی آ جائے گی، جس کے تحت وہ پھر اپنی پوری فیملی کو بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے یا باہر رہ کر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت بات لڑائی کی ہے، ہم جو ہے میزائلز کا جواب میزائل سے نہیں دے سکتے، لیکن پین سے اور ہنر سے اور اچھائی سے ضرور دے سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہے، ہماری پڑھائی کی ضرورت ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو یہاں پہ لائیں، پڑھائیں، انہیں اس قابل بنائیں، پھر وہ باقی ایگزامز دیں اور پھر وہ واپس چلے جائیں جہاں پہ وہ اتنے کیپیبل ہوں۔ تو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، یا لوگ ہیں جو کسی طرح بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یا وہ میڈیسنس کی صورت میں یا پھر اسپانسرشپ آف دیز چلڈرن کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز آپ کی ہوگی کہ وہ سرجری جیسے لیور ٹرانسپلانٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، کچھ برین کی سرجیکل، کچھ یہ آپ کے ٹیومرز ہیں، آپ کی کیمو تھراپی ہے، کوئی بھی ایسی سرجری جو پاکستان میں اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کرتے ہیں، اچھے ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، بہت بہتر ہوتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے، اور بہت زیادہ افورڈیبل ہوتی ہیں، ان کی بھی پوری ڈیٹیلز ود دا ڈاکٹر ود دا ہاسپٹل شیئر کی جائیں گی، تاکہ وہ لوگ جو ہیں جن کی ایمرجنسی کیئر نہیں لیکن کوئی اور بیماری ہے جس کے لیے ان کو یا تو ایجپٹ جانا پڑتا تھا یا جرمنی یا جارڈن، اور وہاں پہ بہت زیادہ افورڈیبل نہیں ہوتا تھا اور بہت مہنگا انہیں پڑتا تھا، وہ پھر اس طرح سے پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جا کے ایمبیسی سے رجوع کریں۔ ایز ایڈوانس ڈائگنوسٹک سینٹر G8 ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ان کو بینڈیجز بھی پرووائڈ کریں گے، میڈیکیشن بھی پرووائڈ کریں گے، اور پورا جتنا ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو پرووائڈ کریں گے تاکہ اس وقت وہ جا سکیں، اینڈ ان فیوچر بھی وہ کسی قسم کا بھی اگر کوئی چاہیں گے سرجیکل انٹرونشن تو ہم ان کا جو ہے وہ خرچ بھی برداشت کریں گے کہ کوئی بھی بندہ یہاں آ کے وہ کروا سکتا ہے، پر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کیپیسٹی میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ فورتھ چیز جو یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح سے KPL ہونے جا رہا ہے کشمیر پریمیئر لیگ، اسی طرح سے وہ تو کرکٹ کا ہے، ہم ایک پیلسٹینین لیگ بنا سکتے ہیں جو کہ فٹ بال کی ہو، ساکر کی ہو، کیونکہ ساکر یا فٹ بال بہت زیادہ مقبول ہے ان علاقوں میں، پاکستان میں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہے، باقی سارے عرب کنٹریز میں بھی ہے، لیکن اس کی صرف فیفا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی لیگ بنائیں جس کے اندر پیلسٹائن کا نام ہو، پیلسٹائن فٹ بال لیگ ہو، اسپانسرشپس ملیں، پوری دنیا کے اندر ایک اسٹیبلش ہو، کچھ پیلسٹینین بچے ان ٹیمز کا حصہ بھی ہوں، باقی جتنے لوگ ہیں جو کہ فٹ بال پلیئرز ہیں ڈفرینٹ ممالک سے، وہ اس کو جوائن کریں اور ایک اسٹیبلش ہو۔ آپ نے اسٹاربکس میں تو دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے وی سپورٹ آور ٹروپس ان اسرائیل، وی ڈونٹ ہیو ٹو سپورٹ آور ٹروپس ان پیلسٹائن بٹ وی کین سپورٹ دا پیلسٹینین پیپل، دیئر اسپورٹس، دیئر ہیلتھ اینڈ دیئر ایجوکیشن، کیونکہ اسپورٹس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور آپ کی جنرل آئیڈینٹی سے جتنا آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں شاید ہی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے۔ تو کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دیم وین یو سے دیٹ یو آر اباؤٹ ٹو ہیلپ۔